اور یہ جو غلط سلط مسئلے پھیل گئے، یہ حافظ کو دینا جرم ہے، قرآن خوانی کے بعد کھلانا حرام ہے، یہ سب جھوٹ، فریب، تلبیس، مکر شیطان۔ قرآن کریم کا تو ایک خام اتنا ہے کہ اگر کسی ایک حافظ کو یہ پورا گلشن کے ساتھ گلستان جوہر بھی دیا جائے تب بھی وہ کم ہے، اس کا احسان زیادہ ہے جس نے قرآن شریف یاد کیا ہے۔ ابو سعید خدری نر انسان تھے اور ان کو کہا اجعلوا لنا جعلا، کچھ مقرر کرو تب دم کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک ریوڑ بکریوں کا دیں گے، اس میں 30 بکریاں دودھ والی ہوگی، 80 بکریاں ابھی دودھ تو نہیں دے رہی، تیار ہے، اور اگر بچے بھی جمع کر لے تو 120 ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ دم 3 دن تک وہ صبح و شام گئے، یہاں لوگ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں آپ دم کر دیں، تو میں اس کی طرف ایسا دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی شکل کو دیکھو، دم کو دیکھو، تو میں کہتا ہوں دم کا طریقہ یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے آئے گی، تو وہ اس کے لیے کبھی بھی تیار نہیں، بھلے امی فوت ہو جائے۔ آغا خان میں 5 دن لائن میں لگا رہے گا غیرت کا پیکر، لیکن جب میں کہتا ہوں کہ 3 دن تک صبح و شام دم کرنا سنت ہے، کہتے ہیں بس اثر کو آ سکتا ہو، تو میں کہتا ہوں ذمہ داری آپ کی ہے، میری نہیں ہے، میں کتاب و سنت کا پابند ہوں۔ ابو سعید خدری 3 دن تک ان کے امیر کو دم کرتے رہے، بخاری میں یہ لفظ موجود ہے 3 ایام غداء و عشاء، صبح و شام، فبرع، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حالانکہ مشہور ہے کہ شام کا ڈسا ہوا بے ہوش ہو جائے، وہ کبھی ہوش میں نہیں آتا، لیکن طاقتور قسم کا دم تھا اور وہ اٹھ گیا۔ اس نے اپنے قبیلے کو کہا وعدے کے مطابق پورا ریوڑ حوالے کرو، انہوں نے بھیڑ بکریوں کا پورا ریوڑ حوالے کیا۔ ابو سعید خدری کو صحابہ نے کہا اخذت علی الکتاب اجرا، قرآن شریف پر پیسے لے لیے؟ اس نے کہا بس یہ واقعہ ہوا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ چل کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا، آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے ابو سعید کو کہا کون سی سورت پڑھی؟ زبردست کام کیا۔ انہوں نے کہا سورت فاتحہ۔ آپ نے کہا یہ سچ مچ شفا ہے، اور جہاں یہ سورت پڑھی گئی وہاں پر شفا کے فیصلے ہو گئے۔ اور فرمایا حضرت انہوں نے مجھے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ دیا ہے، آپ نے کہا پورے قافلے میں بانٹو اور میرا حصہ بھی مقرر کر لو۔ حافظان قرآن کے پیسے تو لیتے میرے فتوے پر، اور مولوی حرام کہتے ہیں، لیکن مجھے حصہ نہیں بھیجتے۔ مولویوں سے جھگڑا میں اکیلے کرتا ہوں، لیچ دلالا ہوئی نوڑی دی عبداللہ ہوئی۔ میں کہا چلو اللہ ان کی عزت بحال کرے، خدا تعالی حافظوں کی اور قرآن پڑھنے والوں کی پوری دنیا میں عزت بلند فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ احسان ہے بہت بڑا، اور طالب علموں کا اور قرآن شریف یاد کرنے والوں کا بہت حق ہے امت پر۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، یہ جو 27ویں کو ابھی حرم میں قرآن ختم ہوگا، آپ اس رات کو ذرا دیکھ لیں، ان کی جو 27 یا 29 کو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے مراکش کے بادشاہ کی طرف سے فلاں ملک میں 2 فلیٹ فلاں ہوٹل میں، فلاں بادشاہ کی طرف سے مرسڈیز گاڑی فلاں شو روم نمبر میں ایکٹ فلاں میں کڑی ہے، یہ سودیس کے لیے، یہ شوریم کے لیے، مؤذن کے لیے، خادم کے لیے۔ ریال اور ڈالر نہیں، پورے پلاٹ اور سلطنتیں تقسیم ہو رہی ہے وہاں، چونکہ قرآن شریف کی تعظیم امت کے ذمہ ہے، اور قرآن شریف سرمایہ ہے۔ قرآن شریف کی وجہ سے ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ قرآن شریف روح ہے، اس لیے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ وہ قرآن شریف اچھا پڑھتا ہے، اور جب وہ پڑھتا ہے تو قوم کو ہے کہ بس مت پڑھو، اسی کا اتباع کر لو، یہ سب کے لیے آیا ہوا ہے۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔